نور الدین زنگی کا خواب آخرکار سچ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے منبر نوری کو مسجد اقصی میں نصب کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی فروری 1118 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا جو ایک عظیم مجاہد تھے۔ زنگی خاندان اپنی شجاعت اور اسلام دوستی کی وجہ سے مشہور تھا۔ نور الدین نے بچپن ہی سے بہترین مذہبی اور فوجی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے قرآن پاک، حدیث اور فقہ کی تعلیم دل لگا کر حاصل کی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگی مہمات میں بھی شریک ہوتے رہے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنی جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور انتہائی پرہیزگار تھے۔ ان کا مقصد زندگی صرف اور صرف دین اسلام کی سربلندی تھا۔ والد کی وفات کے بعد وہ حلب، شام کے حکمران بنے۔ حکومت سنبھالتے ہی نور الدین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ صلیبی طاقتیں اس وقت شام کے علاقوں پر قابض ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کی چھوٹی ریاستیں آپس میں ہی دست و گریبان تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ بنانا شروع کیا۔ عیسائی بادشاہوں نے انہیں کم عمر سمجھ کر ہلکا لینے کی غلطی کی۔ نور الدین نے اپنی زبردست حکمت عملی سے دشمنوں کو چونکا دیا۔ انہوں نے فوج کی ازسرنو تنظیم کی اور نظم و ضبط قائم کیا۔ حلب کو انہوں نے اپنا مضبوط ترین فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یوں ایک عظیم اسلامی سلطنت کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا خواب دمشق کو فتح کرنا تھا۔ دمشق اس وقت ایک الگ مسلم حکمران کے پاس تھا جو کمزور تھا۔ صلیبی دمشق پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ سلطان نے دمشق کے مسلمانوں کے دل اپنی محبت سے جیت لیے۔ انہوں نے طاقت کے بجائے امن اور مصلحت سے کام لیا۔ دمشق کے عوام نے خود سلطان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے۔ 11 میں دمشق بغیر کسی بڑی خونریزی کے فتح ہو گیا۔ اس فتح نے عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ اب شام کا ایک بہت بڑا حصہ ایک ہی پرچم تلے آ چکا تھا۔ یہ اتحاد صلیبیوں کے خلاف جہاد کے لیے بہت ضروری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی تاریخ کے عادل ترین حکمرانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے سلطنت میں دیر العدل یعنی عدالتیں قائم کیں۔ وہ خود ہفتے میں 2 بار عدالت لگا کر مظلوموں کی فریاد سنتے۔ ان کی عدالت میں غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ اگر کوئی گورنر بھی ظلم کرتا تو سلطان اسے سخت سزا دیتے۔ انہوں نے چنگی اور ناجائز ٹیکسوں کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ عوام اپنے حقوق کے معاملے میں بالکل محفوظ اور مطمئن تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت ظلم سے نہیں بلکہ عدل سے چلتی ہے۔ ان کے دور میں چوری اور ڈکیتی کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کے عدل کی تعریف خود عیسائی مورخین نے بھی کی ہے۔ سلطان وقت کے بادشاہ ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتے۔ وہ بیت المال، سرکاری خزانے سے ایک پائی بھی ذات پر خرچ نہ کرتے۔ ان کا لباس عام طور پر موٹا اور پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ ان کی بیوی نے ایک بار تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے انکار کیا۔ سلطان نے کہا کہ میں مال غنیمت بیت المال کا امین ہوں، مالک نہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو صرف 3 دکانیں دیں جو ان کی ذاتی ملکیت تھیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر رو کر اللہ سے فتح کی دعائیں مانگتے۔ وہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں کرتے تھے، چاہے جنگ کا میدان ہو۔ ان کی زندگی ایک سچے درویش اور صوفی کی مانند تھی۔ شاہی محل میں عیاشی کا کوئی ایک عنصر بھی موجود نہ تھا۔ سلطان نے تعلیم اور صحت کے میدان میں انقلابی کام کیے۔ انہوں نے دمشق، حلب اور دیگر شہروں میں عالی شان مدارس بنائے۔ ان مدارس میں طلبہ کو مفت تعلیم، رہائش اور وظائف ملتے تھے۔ انہوں نے تاریخ کا پہلا بڑا مفت ہسپتال بیمارستان نوری بنایا۔ اس ہسپتال میں مریضوں کو مفت ادویات اور بہترین کھانا ملتا تھا۔ مسافروں کے لیے راستوں میں سرائیں اور کنویں بنوائے گئے۔ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے خاص وظائف مقرر کیے گئے۔ انہوں نے علماء اور فقہا کی سرپرستی کی اور انہیں عزت دی۔
علم کی ترویج کے لیے انہوں نے بہت بڑی لائبریریاں قائم کیں۔ ان کے دور میں علم و ہنر کو ایک نیا عروج حاصل ہوا۔ صلیبیوں کے خلاف سلطان نے یک کے بعد دیگرے کئی معرکے جیتے۔ انہوں نے انٹیکے کے عیسائی حکمران ریمانڈ کو جنگ میں شکست دی۔ اس جنگ میں ریمانڈ مارا گیا اور عیسائیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ سلطان نے مسلمانوں کے چھینے گئے کئی اہم قلعے واپس لیے۔ ان کی بہادری کے قصے پورے یورپ میں پھیلنے لگے۔ عباسی خلیفہ نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خلعت بھیجی۔ انہیں المالک العادل اور الناصر امیر المومنین کے خطابات ملے۔ سلطان ان اعزازات کے بعد مزید عاجز اور خدا ترس ہو گئے۔ وہ ہر فتح کا کریڈٹ اپنی فوج کے بجائے اللہ کی مدد کو دیتے۔ ان کی فوج کا ہر سپاہی ان پر جان چھڑکنے کو تیار رہتا تھا۔ 1157 میں شام میں ایک بہت ہی ہولناک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے سے کئی شہر، قلعے اور دیواریں منہدم ہو گئیں۔ عیسائیوں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا بہترین موقع ہے، لیکن سلطان نور الدین زنگی رات دن ایک کر کے کام میں جٹ گئے۔ انہوں نے خود کھڑے ہو کر شہروں کی فصلیں، دیواریں دوبارہ بنوائیں۔ انہوں نے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ دشمن حملہ کرنے آیا تو سلطان کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عیسائیوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلطان کو ہرانا ناممکن ہے۔ اس مشکل وقت میں سلطان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ زلزلے کے بعد سلطنت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھری۔ سلطان کا سب سے بڑا خواب مسجد اقصی، بیت المقدس کی آزادی تھا۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ کب عیسائیوں کو وہاں سے نکالے۔ انہوں نے حلب میں ایک انتہائی خوبصورت لکڑی کا ممبر تیار کروایا۔ یہ ممبر نوری کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ سلطان نے یہ ممبر اس نیت سے بنوایا کہ اسے مسجد اقصی میں رکھیں گے۔ لوگ حیران تھے کہ ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا اور ممبر تیار ہے۔ سلطان کو اللہ کی ذات پر اور اپنی محنت پر پورا یقین تھا۔ وہ اپنی فوج کو ہر وقت بیت المقدس کی اہمیت یاد دلاتے رہتے۔ ان کی ہر پالیسی اسی ایک عظیم مقصد کے گرد گھومتی تھی۔ یہ خواب ہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی محرک طاقت تھا۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلافت قائم تھی جو بہت کمزور ہو چکی تھی۔ عیسائی مصر پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی مصر کی اسٹریٹجک اہمیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے مصر کو صلیبیوں کے ہاتھ میں جانے سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بہترین جرنیل اسد الدین شیرکو کو مصر بھیجا۔ شیرکو کے ساتھ ان کا نوجوان بھتیجا صلاح الدین ایوبی بھی تھا۔ نوری فوج نے مصر پہنچ کر عیسائیوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ کئی مارکوں کے بعد مصر پر زنگی سلطنت کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ یہ مہم تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ مصر کی فتح نے عیسائیوں کی سپلائی لائن ہمیشہ کے لیے کاٹ دی۔ سلطان نور الدین زنگی جوہر شناس تھے اور ہیرے کی قدر جانتے تھے۔ انہوں نے نوجوان صلاح الدین ایوبی کے اندر چھپی صلاحیتوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے صلاح الدین کو سلطنت کے اہم ترین امور سپرد کیے۔ مصر میں اسد الدین شیرکو کی وفات کے بعد صلاح الدین گورنر بنے۔ سلطان نور الدین نے صلاح الدین کی قدم قدم پر سیاسی اور جنگی تربیت کی۔ انہوں نے صلاح الدین کو سادگی، عدل اور جہاد کا راستہ دکھایا۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین کو اپنا روحانی باپ اور استاد مانتے تھے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دین کی سربلندی کے لیے مکمل اتفاق تھا۔ نور الدین کی تربیت نے ہی صلاح الدین کو افاہن بیت المقدس بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ استاد اور شاگرد کی بہترین جوڑی تھی۔ سلطان نور الدین نے اپنی سلطنت میں جاسوسی کا زبردست نظام قائم کیا تھا۔ انہوں نے کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا ایک تیز ترین نیٹ ورک بنایا۔ چند گھنٹوں میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبر پہنچ جاتی۔ دشمن کی ہر نقل و حرکت پر سلطان کی گہری نظر رہتی تھی۔ عیسائی حیران تھے کہ مسلمانوں کو ان کے منصوبوں کا پہلے کیسے پتہ چلتا ہے۔ سلطان خود بھی بعض اوقات بھیس بدل کر عوام کے حالات معلوم کرتے تھے۔
اس نظام کی وجہ سے سلطنت میں غداری کے امکانات ختم ہو گئے۔ سرحدوں پر معمور فوج ہر وقت الرٹ اور باخبر رہتی تھی۔ یہ اس دور کا جدید ترین اور منظم ترین انٹیلیجنس سسٹم تھا۔ اس نظام نے زنگی فوج کو ہمیشہ دشمن پر برتری دلائی۔ سلطان نور الدین نے اپنی سلطنت میں جاسوسی کا زبردست نظام قائم کیا تھا۔ انہوں نے کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا ایک تیز ترین نیٹ ورک بنایا۔ چند گھنٹوں میں ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبر پہنچ جاتی۔ دشمن کی ہر نقل و حرکت پر سلطان کی گہری نظر رہتی تھی۔ عیسائی حیران تھے کہ مسلمانوں کو ان کے منصوبوں کا پہلے کیسے پتہ چلتا ہے۔ سلطان خود بھی بعض اوقات بھیس بدل کر عوام کے حالات معلوم کرتے تھے۔ اس نظام کی وجہ سے سلطنت میں غداری کے امکانات ختم ہو گئے۔ سرحدوں پر معمور فوج ہر وقت الرٹ اور باخبر رہتی تھی۔ یہ اس دور کا جدید ترین اور منظم ترین انٹیلیجنس سسٹم تھا۔ اس نظام نے زنگی فوج کو ہمیشہ دشمن پر برتری دلائی۔ یورپ کے عیسائی بادشاہ نور الدین زنگی کے نام سے کانپتے تھے۔ انہوں نے چرچ میں سلطان کے خلاف دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں۔ عیسائیوں نے سلطان کو ایک ظالم جادوگر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عیسائی قیدی سلطان کے اچھے اخلاق دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ سلطان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور انہیں تنگ نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی بھی عیسائی بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان کے اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہزاروں عیسائی دائرہ اسلام میں آئے۔ دشمن بھی مانتا تھا کہ نور الدین زبان کا پکا اور اصول پسند حکمران ہے۔ عیسائی جرنیل سلطان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ ان کا رعب و دبدبہ پورے خطے پر بری طرح چھایا ہوا تھا۔ سلطان نے سلطنت کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے زراعت کی ترقی کے لیے نہریں اور ڈیم تعمیر کروائے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے اور بیج فراہم کیے گئے۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے تاجروں کو سیکیورٹی اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی۔ شام اور مصر کے بازار ہر وقت مال و اسباب سے بھرے رہتے تھے۔ سلطنت میں کوئی بھی شخص بھوکا یا بے روزگار نہیں بچا تھا۔ بیت المال کا پیسہ صرف عوام کی فلاح و بہبود پر ہی لگتا تھا۔ کرنسی کی قیمت مستحکم تھی اور مہنگائی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس معاشی خوشحالی نے جہاد کے لیے فنڈز کی فراہمی آسان بنا دی۔ عوام اپنے عادل بادشاہ کے سایہ شفقت میں بہت خوش تھے۔ سلطان کی پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر اور مان جنگ میں گزری۔ انہوں نے آرام اور آسائش کی زندگی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ وہ بیمار بھی ہوتے تو مان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جہاد ہی مسلمانوں کی عزت کا ضامن ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف بالکل نکال دیا تھا۔ وہ اپنی تقریروں سے سپاہیوں میں ایمان کا جذبہ پھونک دیتے تھے۔ جنگ کے دوران وہ خود صفوں کے آگے کھڑے ہو کر لڑتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا، اے اللہ، اسلام کو فتح دے اور نور الدین کو رسوا نہ کر۔ ان کی اسی تڑپ اور اخلاص نے مسلمانوں کو ناقابل شکست بنا دیا۔ وہ ایک سچے مجاہد اسلام کی عملی تصویر تھے۔ مسلسل محنت اور جنگوں کی وجہ سے سلطان کی صحت گرنے لگی۔ 1174 کے آغاز میں انہیں گلے کی ایک شدید بیماری خناق لاحق ہوئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا لیکن انہوں نے کام جاری رکھا۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ سلطنت کے امور خود دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا وقت رخصت اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور صلاح الدین ایوبی کو اہم وصیتیں فرمائیں۔ آخری وقت میں بھی ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا دلی سکون اور اطمینان تھا۔ کلائنٹ انہوں نے ایک عظیم اور متحد اسلامی سلطنت پیچھے چھوڑی تھی۔ پورا عالم اسلام ان کی صحت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ 15 مئی 1174 کو یہ عظیم مجاہد اور عادل سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات کی خبر سنتے ہی پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ دمشق کی گلیوں میں ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل غمگین تھا۔ ان کو دمشق کے قلعے میں سپرد خاک کیا گیا، بعد میں مدرسہ نوریہ منتقل کیا گیا۔ ان کی وفات پر نہ صرف مسلمان بلکہ ان کے دشمن عیسائی بھی روئے۔
ईसाई बादशाहों ने कहा कि आज जमीन पर सबसे बड़ा आदिल इंसान उठ गया। उनका जनाजा ताख्न इस्लाम के बड़े जनाजों में से एक था। उन्होंने 56 साल की उम्र पाई और 28 साल तक हुकूमत की। उनकी वफात से एक सुनहरा दौर खत्म हो गया, लेकिन यादें बाकी रहीं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। सुल्तान नूर अल दीन जंगी अपनी जिंदगी में बैत अल मक़दस फतह न कर सके, लेकिन उनकी की हुई मेहनत और तरबियत कभी भी ज़ाय नहीं हुई। उनके वफात के 13 साल बाद उनके शागिर्द सलाउद्दीन अयूबी ने तारीख रकम की। 1187 अशारिया में मरका होने के बाद बैत अल मक़दस को ईसाइयों से आज़ाद कराया गया। फतह के बाद सलाउद्दीन अयूबी को अपने उस्ताद का वो खूबसूरत मिंबर याद आया। सलाउद्दीन ने हलब से वो मिंबर नूरी दमिश्क के रास्ते बैत अल मक़दस मंगवाया। इस मिंबर को बड़ी शान व शौकत के साथ मस्जिद अक्सा के अंदर रखा गया। यूं सुल्तान नूर अल दीन जंगी का देखा हुआ ख्वाब उनके मरने के बाद सच हुआ। वो मिंबर सदियों तक सुल्तान की अज़मत और सच्चे अज़्म की गवाही देता रहा। ये तारीख़ का एक अनोखा और बेहद सबक आमोज़ वाक़या है। सुल्तान नूर अल दीन जंगी का नाम तारीख़ में हमेशा अमर रहेगा। उन्होंने बिखरे हुए मुसलमानों को एक परचम तले जमा करके दिखाया। वो सलाउद्दीन अयूबी जैसे अजीम फातेह के हकीकी मेमार और उस्ताद थे। उनकी जिंदगी सादगी, अदल, तक़ू और जिहाद का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने साबित किया कि एक बादशाह दरवेश बनकर भी हुकूमत कर सकता है। आज भी उम्मत मुस्लिमा को नूर अल दीन जंगी जैसे मुखलिस कायद की ज़रूरत है। उनकी कहानी हमें इत्तेहाद, ईमान और मुसलसल जिदोजहद का पैगाम देती है। अल्लाह के दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देना ही उनका असल फ़लसफ़ा था। ताख्न इस्लाम उनके एहसानात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उनका किरदार रहती दुनिया तक आने वाली नस्लों के लिए मशअल रहेगा। इस तरह की ईमान अफरोज़ इस्लामिक स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।